ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارتی فوجیوں نے آج ضلع شوپیاں میں محاصرے اور گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کرتے ہوئے بیچ بہاڑا سڑک بلاک کر دی، جبکہ بھارتی پولیس نے جموں کے ضلع ریاسی سے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی آرمی نے مقبوضہ علاقے میں اپنے مظالم کو چھپانے اور تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے ایک نئے FM چینل کا آغاز کیا ہے۔ حریت فورم کے نظر بند چیئرمین میر وائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں جو تبدیلیاں عمل میں لا رہا ہے اس سے زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے، آج نہیں تو کل اسے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جماعت اسلامی کے خلاف من گھڑت اور جھوٹے مقدمات میں تحقیقاتی عمل شروع کیا ہے، جبکہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ اور PDP کی صدر محبوبہ مفتی کے نام سمن جاری کرتے ہوئے انہیں 15 مارچ کو نئی دلی طلب کیا ہے۔ احتجاج کرنے والے بھارتی کسان آج اپنے احتجاج کے 100ویں روز یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر کسانوں کی تنظیموں کے اتحاد نے بھارت بھر میں شاہراہوں کو بلاک کرنے، ٹول پلازے ہٹانے اور دفتروں اور رہائش گاہوں پر کالے جھنڈے لہرانے کی کال دی ہے۔ دریں اثنا صحافتی تنظیموں نے بھارتی پولیس کی طرف سے سری نگر میں بھارت مخالف مظاہرے کی کوریج کر رہے 2 فوٹو جرنلسٹوں پر تشدد کی مذمت کی۔ غلام محمد خان سپوری اور محمد یوسف نقاش سمیت آزادی پسند قائدین نے بھارتی فوجی اہلکاروں کی طرف سے جامع مسجد کے باہر پرامن مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کی آواز طاقت سے نہیں دبائی جا سکتی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی تحریک کو دبانے کے لیے جہاں بھارت نے کشمیریوں پر اپنی 10 لاکھ فورسز مسلط کر رکھی ہیں جو دن رات انسانیت کو تاراج کرنے میں مصروف ہیں، وہاں چانکیائی سیاست کے پیروکار اپنے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک آزادی کے خلاف غلیظ اور زہر آلود پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ بھارتی فوج کی طرف سے ریڈیو چنار کا قیام بھی انہی بھارتی سازشوں کا تسلسل ہے۔ اس FM ریڈیو چینل کے قیام کا مقصد کشمیریوں کی نوجوان نسل کو نشانہ بنا کر ان کو تحریک آزادی سے بیگانہ کرنا ہے۔ چونکہ کشمیر کی نوجوان نسل تحریک آزادی میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، لہذا نئے ریڈیو چینل کے ذریعے اسی نوجوان نسل کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان کے ذہنوں کو آلودہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور انہیں اپنی تہذیب اور حقیقی منزل یعنی حق خود ارادی سے دور کرنے کی سازشیں کی جائیں گی۔ ریڈیو چنار کا ایک اور مقصد تحریک آزادی کشمیر کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنا اور بھارتی مظالم کی پردہ پوشی کرنا بھی ہے۔ برہمن سامراج نے ماضی میں بھی اس طرح کی سازشیں کی ہیں، لیکن حریت پسند کشمیری عوام نے اپنی استقامت، دور اندیشی اور جذب آزادی سے ان تمام سازشوں کو ناکام بنایا اور کشمیری عوام پرعزم ہے کہ وہ بھارت کی تمام مکر فریب کی پالیسیوں کو شکست دیں گے۔ اگر بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ زہریلے اور غلیظ پروپیگنڈے سے کشمیری عوام کو تحریک آزادی سے بدظن کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارت کا خوفناک اور بدصورت چہرہ دیکھ رہے ہیں۔